ملین واپس لوٹ گئے. 8 مہینے انہوں نے کیسی اننگز کھیلی, اس کے اثرات سب کے سامنے ہیں. پرسوں وہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے, اور آج جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی آپ نے سنی. توریہ صاحب, اسد عمر صاحب کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے, میں صحیح کہتا ہوں, کوئی قصور. پاکستان کی جو اکانومی ہے پہلے دن سے لے کے 10-15 اکنامک ہٹ مینز, مجھے 16واں نام نہیں ملتا, اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک, شعیب آیا, ایوب خان کے ساتھ آیا. پہلے شروع میں تو گلنے تو محمد علی بوگرا, چودھری محمد علی بیوروکریٹ تھے جو فنانس منسٹر بنتے تھے, اور وہ بھی زیادہ تر آتے تھے اکاؤنٹس گروپ سے. جب ایوب خان آیا تو امریکہ آیا, تو امریکہ کے ساتھ شعیب آیا. بالکل. اس کے بعد کہاں سے آیا؟ ورلڈ بینک سے آیا. ہمیشہ ورلڈ بینک سے آیا. پھر اس کے بعد بھی آتے رہے ورلڈ بینک سے. اب وزیر اعظم تو آیا ہی تھا نا, تو خیر وہ نہیں, معین قریشی صاحب, معین قریشی کچھ ایسا وہ کیئر ٹیکر تھا, لیکن سٹی بینک سے آیا تھا. سٹی بینک سے شوکت وزیر عزیز آیا, خزانہ, اور پھر وزیر اعظم. شوکت عزیز پہلے وزیر خزانہ. یہ اس کے IMF کے پر آپ اندازہ کریں, حفیظ شیخ, حفیظ پاشا, AGN قاضی, غلام ساق خان, ٹھیک, ڈاکٹر محبوب الحق, ٹھیک, اس کے بعد آپ آ جائیں ڈاکٹر عشرت حسین, ڈاکٹر حسین تو پھر وہاں چلا گیا, عشرت حسین, شمشاد اختر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا MM احمد, ٹھیک. اس کے بعد اب آ جائیں حفیظ شیخ, شوکت کریم, فلاں فلاں. آپ ان کی پڑھ لیں. 2 یا 3 یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے یہ پڑھتے ہیں. بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھیں گے, کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھیں گے, یہ تھوڑا بہت کئی لندن اسکول آف اکنامکس میں جہاں سے ورلڈ بینک میں سرو کریں گے. اب حفیظ شیخ کا نام لیا جا رہا ہے. میں ذرا آپ کو بتاؤں, یہ حفیظ شیخ جو ہے, یہ بندہ جو ہے, یہ ڈائریکٹر تھا اکنامک کوآپریشن ورلڈ بینک, اور جن ملکوں میں اس نے سرو کیا ہے نا, ان ملکوں کو یہ مقروض کر کے تباہ کر کے آیا. یہ ارجنٹینا میں گیا, یہ بوٹسوانا میں گیا, یہ تنزانیہ میں گیا, یہ سری لنکا میں گیا, یہ تھائی لینڈ میں گیا, یہ ویتنام میں گیا, یہ رومانیہ میں گیا, یہ گھانا میں گیا, یہ لیبیا میں گیا. اور اللہ خیر کرے پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں رہ چکا ہے بے نظیر دور. نہیں, 2010 سے 2013 یوسف رضا گیلانی رحمت اللہ علیہ, اچھا, اس دور میں یہ رہا. ٹھیک, شوکت ترین صاحب کا گن لیں, اس کی بھی آپ اسی طرح کی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک, رزاق داؤد صاحب کا اور بیک گراؤنڈ ہے, سلمان شاہ صاحب کا, اور ان میں کوئی نہ مشرف کا آدمی ہے, نہ ضیاء الحق کا آدمی ہے, نہ کسی اور. ایک تو یہ لوگ ہیں, یہ انہی کے آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں قرضہ دینا ہے. وہ کہتا ہے اکنامک ہٹ مین جو ہیں وہ کہتا ہے چنے جاتے ہیں, ڈان پرکنز کہتا ہے, اور چنے اس لے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس جگہ پر آ کے, اسد عمر واز اے نان اینٹی دیئر. اسد عمر کا قصور کیا تھا؟ میں بتاؤں قصور کیا تھا. اس نے پاکستان کی 8 مہینے کی جو اکانومی ہے نا, اس کو ذرا سا IMF سے پہلے ذرا سا تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم دوست ممالک سے پیسے لے کے IMF کے پاس نہ اور جائیں. تجربہ تم لوگوں کو کامیاب کرنے دے گی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ منہ پہ مارے گی تھپڑ. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو کیا چاہیے؟ وہ چاہیے جو سٹیٹس کو کا بندہ ہے, خواہ نوازی ہو یا زرداری ہو, ان کو یہ چاہیے, جھک جائیں جو, یہ لوگ چاہیے. آپ آج مجھے بتائیے کہ بھی کسی نے اکانومی کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ ہم 3 ارب ڈالر اس سے لے لیں, 3 اس سے لے لیں, چائنیز سے سویپ کر لیں. آپ سب سے بڑا قصور عمران خان کا اب تک یہ ہے کہ اس نے چائنیز کے ساتھ سویپ کیا. یہ قصور کبھی معاف نہیں ہوگا عمران خان کا, انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جب سے آپ خریدتے تھے پیٹرول, جس دن چائنیز ین میں آپ نے پیٹرول دینا شروع کر دیا, اس دن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو امریکہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد یہ ہے بیسیکلی. اب عمران اس نے جانا ہی جانا تھا. کیوں فیل کہاں سے کرتے ہیں؟ فیل کرتے ہیں میرے جیسا جو بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے نا, جو وہاں جا کے بنتا ہے FBR کا چیئرمین, وہ جو سیکٹری فنانس. اب کل میں صبح سے سن رہا ہوں تمام بیوروکریٹس کی, پرانے جتنے رہے ہیں, وقار مسعود صاحب, یہ تو پہلے دن چلا جانا چاہیے. ہم تو پہلے دن کہتے تھے ورلڈ بینک IMF پہ چلے جاؤ, اب تو پہلے دن کہہ رہے تھے. اب سچویشن کیا ہے؟ IMF کہتی ہے کہ بھائی نیگوسیشنز کی ہیں تو کر لی آپ نے, اب آ گئے ہو, اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی, اب تو مہنگائی کھول لی, اب تو یہ ہو گیا. اگر ڈالر جو مہنگا ہوا ہے, ڈالر مہنگا ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل لیول کی صورتحال پہ ہوا ہے نا. انٹرنیشنل پاکستان کے اندر اگر آپ ڈالر نہ مہنگا کرتے ہو تو کیا ہونا تھا؟ زیادہ زیادہ آپ کی جو گندم ہے اس کی قیمت کم رہنی تھی نا, آپ نہ بیچتے, گھر میں کھاتے, یہی ہونا تھا, اور تو کوئی نہیں. آپ نے انٹرنیشنل پریشر پہ کیا,
لیکن اور یہ سب بات یہ ہے تو آپ جب بات کر رہے ہیں اسد عمر کا فیلئر تو نہیں ہوا نا, یہ تو فیلئر عمران خان کا بھی فیلئر ہے. بالکل فیلئر ہے کہ میں وہ اس وقت پاکستان ایک, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اس ایکسپیریمنٹ میں آپ کے خلاف لوگ کھڑے. یار عجیب و غریب یہ ملک ہے کہ جس ملک میں صبح سویرے لوگ اٹھتے ہیں, لاہور کی 1 کروڑ آبادی ہے, صبح ناشتہ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, 2 بار کھانے کھاتے رات کو واپس آتے ہیں, سو جاتے ہیں. لیکن میرا ٹی وی کا اینکر پتہ ہی نہیں کہتا یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, یہ ملک مر گیا, یہ ملک معاشی طور پر. آپ کو پتہ ہے فرانس کی جی ڈی پی ریٹ کیا ہے؟ 1%. کسی فرینچ نے کہا 1% کے اوپر فرانس کیسے زندہ ہے؟ 2 نمبر لوگ 7%. اچھا پھر سب سے زیادہ جی ڈی پی ریٹ کس کا تھا؟ حضرت قبلہ ضیاء الحق کا 7%. جی پاکستان نے زندگی بھر کبھی یہ نہیں کہا. کب آپ نے آئی ایم ایف کو تھپڑ مار کے باہر نکالا تھا؟ مشرف کو. بولو نا پھر سارے جمہوریت کے چاچوں کو کہ لے آؤ مشرف کو, لے آؤ ضیاء الحق کو واپس. نہیں تو آئی ایم ایف کو تو خدا حافظ نواز شریف نے بھی کہا. جی نہیں, آئی ایم ایف نہیں, وہ کہنے کی کوشش کی تھی ونس اونلی شوکت عزیز, اونلی ونس شوکت عزیز, تھرو آؤٹ لائف اونلی شوکت عزیز ہے. شوکت عزیز کیوں کہا گیا تھا؟ شوکت عزیز کہا کہ شوکت عزیز بینکر تھا, بینکر صرف پیسے جمع کرنے جانتا ہے. اس نے پاکستان میں کچھ کیا ہی نہیں. یہ وہ بات تھی, آئی ایم ایف کو کہا بھی جا سکتا تھا. اس نے کہا آپ کے پاس ایڈ آ رہی تھی اس وقت, ضیاء الحق کے بعد ایڈ آ رہی تھی, جو بھی تھا پالیسی تھی جو. لیکن میں کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بجٹنگ جو کہتا ہے نا, پاکستان میں کریٹو بجٹنگ ہوتی ہے, اس کو پاکستان کی اکنامک سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں دسمبر کے مہینے میں سیکٹری فنانس جو ہے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے تمام منسٹریز کو کہ بھائی جان اپنی پرپوزل بھیجو. وہ پہلے تو پیز اینڈ الاؤنسز میں پرپوزل بھیج دیتے ہیں, ساتھ وہ ایس این ای بنتی ہیں, اتنی پوسٹیں اور دے دو, ساتھ یہ کہتے ہیں اتنا فرنیچر اور دے دو, ساتھ کہتے ہیں اتنا یہ دے دو, ٹھیک دو ایک یہ تو چلا گیا. اب یہ آپ کا بجٹ بن جاتا ہے, ان کی پرپوزلز کے اوپر کون بناتا ہے؟ سیکشن افسر. ٹھیک, اس کے بعد آپ کا آتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ. ڈیولپمنٹ بجٹ میں آپ نے ایم پی اے کو کہا, اس نے کہا میرے علاقے میں ایک ڈسپینسری کھول دو, دوسرے نے کہا میرا انڈسٹریل ہوم کھول دو, تیسرے یہ آپ کا 2-3 پروجیکٹ آپ اوپر کہتے ہیں. شباز شریف کہتے ہیں جی موٹر میٹرو چلانی ہے, وہ میٹرو کے لیے پیسہ نکالو, ابھی نہیں نکالتے. ایسا کرو ایجوکیشن میں سے نکال دیں گے, ایسا کرو ایگریکلچر میں سے نکال دیں گے, وہ بعد میں نکلتا رہے گا, کرتے رہیں گے. یہ آپ کے پاس وہاں ڈیولپمنٹ کا بجٹ پہنچتا ہے. میں نے پی این ڈی کی میٹنگ ساری زندگی اٹینڈ کی ہیں, لے کے گیا ہوں. یہ آپ کی کریٹو بجٹ. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام صرف فائنانس منسٹر یا فیڈرل گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے, پروجیکٹڈ آمدن, اور آپ کا خرچہ کتنا ہے. جتنا خرچہ ہوتا ہے نا اس کا باقی ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے ہیں. ڈیفیسٹ فائنانسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نوٹ کتنے چھاپنے یا قرضہ کتنا لینا ہے. آپ کا جس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ 23 سے 24% آپ قرضے میں دیتے ہو, 19 سے 20%, بلکہ 23 سے بھی زیادہ ہو گیا, 19 سے 20% آپ فوج میں دیتے ہو. آپ کے بعد ظاہر بات ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد آپ 5 لاکھ بندے جو ہیں آپ کے گورنمنٹ کے ملازم, فیڈرل گورنمنٹ کے, اور 60 لاکھ بندے آپ کے پروونشل گورنمنٹ کے ملازم ہو. آپ کا رہ کیا جائے؟ ننگی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا؟ یہ جو قرضہ چلا ہے نا 30% کے قریب جو آپ نے ہر سال سود دینا ہے, اس نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. اسد عمر کا باپ بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا جو اس ملک کو تباہ کر دیا گیا. پہلے حل کیا ہے اس کے اوپر؟ تو بہت حل ہم نے 10 دفعہ کہا ہے. پاکستان کے اندر کوئی ہے جو میرے ساتھ اس موومنٹ میں چلے کہ ہم ڈیٹ نہیں دیں گے؟ یہ ایرک ٹوساں ہے, اس نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ کم از کم 4 ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ انلیجیٹمیٹ ہم نے نہیں دینا, آؤ قرضے کا آڈٹ کرو, آؤ قرضے. عمران خان صاحب قرضے کا آڈٹ کا اعلان کرو. 10 مہینے میں انہوں نے ایکواڈور نے آڈٹ کیا تھا, اور اس کے بعد آج 9 مہینے آپ کا آڈٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوتا.